اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق شروع کرنے جا رہے ہیں الدرس ثانی بے، سورہ انفال، آیات 38 تا 41، اور لیکچر نمبر ہے ہمارا آج 15۔ ٹھیک ہے، چلیں شروع کرتے ہیں۔ کل فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان اگر ینتہو کہ باز آ جاؤ، یغفر لہم تو وہ بخش دے گا تمہیں، ما جو قد سلفا گزر چکا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یغفر لہم تو بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، ما قد سلفا جو گزر چکا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور یہ کہ اگر تم دوبارہ کرو وہی کچھ، یعنی کہ جو پہلے کرتے رہے۔ پہلے کیا کیا کہ مسلمانوں کے خلاف کیا، ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، ان کو اذیتیں پہنچائیں، ان کو تکلیفیں دیں۔ چنانچہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو پہلے لوگوں کے ساتھ کیا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور یہ کہ اگر تم دوبارہ کرو، فقط تو پس تحقیق مادت گزر چکی، سنتا طریقہ الاولین پہلے لوگوں کا۔ تو اگر تم نے بھی اپنا طریقہ وہی رکھا تو ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے، فقط مادت سنت الاولین، جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ گزر چکا۔ یعنی کہ جو اگر پہلی قوموں کے لوگوں نے کسی کو، پیغمبروں کو ناحق تنگ کیا، ان کو ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، تو پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ ہم بھی اب تمہارے ساتھ وہی والا سلوک کریں گے جو پہلے انبیاء کی امتوں کے ساتھ کر چکے ہیں، کہ انہیں ایسا نیست و نابود کریں گے کہ دوبارہ وہ اٹھنے لائق نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اس آیت میں کافروں کو اسی چیز کی طرف سرزنش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم ان کے ساتھ وہی طریقہ استعمال کریں گے جو اس سے پہلے دوسرے قوموں کے ساتھ کر چکے ہیں، دوسری امتوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صریحاً کافروں کو ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کرنا اور چلنا اور بولنا ختم کر دیں اور بند کر دیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوا۔ یعنی اس سے مراد آپ دیکھیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ واشگاف الفاظ میں تمام کافروں کو، خاص طور پہ جتنے بھی یورپی کنٹریز کے لوگ یا طاقتیں بھی جو اپنے آپ کو اتنا کچھ سمجھتی ہیں، وہ یاد رکھیں کہ جب جب زیادتی کرتے رہیں گے تب تب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انہیں پکڑتا رہے گا، تب ان لوگوں پر بھی اسی طرح عذاب آتے رہیں گے۔ اس لیے آج بھی ان لوگوں کے لیے یہی اعلان ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے سے باز آ جائیں اور صحیح طریقہ جو ہے وہ رکھیں۔ لیکن اگر انہوں نے صحیح طریقہ نہیں رکھا تو مسلمانوں کو تو قیامت کے دن تک جہاد کرنے کا مکمل حکم دے دیا گیا ہے، اور مسلمان قیامت کے دن تک جہاد سے باز آنے والا نہیں ہے۔ آگے اگلی آیت میں چلیے، وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں اور لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہ جائے فتنۃ، فتنہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافروں سے اس حد تک لڑو کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتابوں کی تکذیب کر رہا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے لیے کھلا یہ اعلان ہے
کہ ان کے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے وقاتلہم، اور انہیں قتل کرو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور ہو جائے دین سارا کا سارا للہ، اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے مسلمانوں کو کہ اس طرح جہاد کرو کہ تمام کافر ختم ہو جائیں، اور یہ جو اعلان ہے یہ قیامت کے دن تک ہے، جب جب کوئی مسلمانوں کے خلاف اٹھے گا ان کے خلاف مسلمان کو اس طرح جہاد کرنا ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے کر دیں، جیسے ہمارے بہت سارے جرنیل حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد آنے والے کئی ایسے لوگ جس میں یعنی ہمارے ایسے سپاہ سالار کے جن کی تلوار اگر چلی تو کافر کو ختم کرنے کے لیے چلی، اور انہوں نے موت تک اپنے آپ پر سکون محسوس نہیں کیا کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، بصیرٌ، اسے دیکھ رہا ہے۔ پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ وَإِن تَوَلُّوا، اور یہ کہ اگر وہ باز آ جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے، تمہارا دوست ہے، یعنی مسلمانوں کو سیدھا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کافر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا، بہترین مولا یعنی بہترین حمایتی، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار۔ اب یہ کس قدر بڑی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں کہ جس کا مولا کون ہو جائے اللہ تعالیٰ، اور جس کا مددگار کون ہو جائے اللہ تعالیٰ، تو پھر ان کے لیے یقیناً فتح لازمی ہے، اور یہی فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کفار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی حمایتی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پھر کافروں کو اسی بات کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور جان رکھو کہ میری حمایتیں ساری کی ساری اور میری مددیں تمام کی تمام مسلمانوں کے شامل حال ہیں، اس لیے کہ اگر میں ان کی مدد کروں گا تو کسی بھی نوع انسان کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف چلے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک، غنمتم، جو تم مال غنیمت لائے ہو، یعنی کہ جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، جان رکھو، من شیئن، کچھ بھی، فَأَنَّا، تو پس بے شک، للہ، اللہ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا پانچواں حصہ، وَلِرَسُولِ، اور رسول کے لیے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور لیے ذل والے القربہ، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور وابن السبیل یعنی مسافروں کے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم باللہ، ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر، وما انزلنا، اور جو کچھ نازل کیا، اللہ پر، عبدنا، ہمارے بندے پر، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقانی، یوم فرقان سے مراد یہاں ہے غزوہ بدر کا دن، یوم التقا، جس دن تقا، آمنے سامنے ہوں گے، جمعانی، دونوں لشکر، کہ جس دن دونوں لشکروں کا آپس میں اکٹھ ہوگا، یا دونوں لشکروں کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوگی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی، پر، کلی، ہر شیئن، چیز، قدیرن، پر قدرت رکھتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ چلیں اسی آیت کے پیچھے دوبارہ چلتے ہیں، آیت نمبر 41 کو دوبارہ دیکھیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، جو کچھ، غنمتم، تم مال غنیمت لائے ہو، من شیئن، کچھ بھی، فَأَنَّا،
تو بس بے شک للہ اللہ کے لیے خمسہو اس کا 5واں حصہ ہے۔ یعنی شروع میں آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جب پہلی آیت تھی کل فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مال غنیمت یسالونہ کا انل انفالی، کہ وہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل فرما دیجئے الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے، والرسولی اور رسول کے لیے ہے۔ یہاں پہ پورا کا پورا تصرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے، لیکن جب یہ سارا تصرف بتا دیا تو بتایا گیا کہ اس میں سے کتنا حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ چنانچہ اس تقسیم کو باقاعدہ جو تقسیم کا حل پیش کیا گیا وہ یہ کہ 4 حصے غازیوں اور شہداء اور ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں جو ان کے لواحقین ہیں، یعنی غازی جو کہ جنگ سے واپس لوٹے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا 4 حصے کسی بھی مال کے اگر 5 حصے کیے جائیں اور ان میں سے 4 حصے جو ہیں وہ شہداء اور غازیوں کو دیے جائیں، تاکہ وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے، انہوں نے مہینوں وہاں لگائے، انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور غیور اور بہادر ہو کر لڑے، چنانچہ 4 مکمل بڑے حصے ان کے لیے رکھے گئے۔ اب 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خمسہو للرسولی، یعنی اس کا 5واں حصہ للہ اللہ کے لیے ہے اور للرسولی اور رسول کے لیے، یعنی کہ 1/5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جس کا آگے تصرف کس طرح کیا گیا کہ 5ویں حصے کے مزید 5 حصے کیے گئے، 5ویں حصے کے مزید 5 حصے کیے گئے، اور وہ کس میں؟ ایک حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کہ اللہ نے اپنے حصے کا استحقاق جو ہے وہ کس کو دے دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ولی ذی القربہ، اور پھر جو اس کے 4 حصے ان میں سے ایک حصہ کون سا ہو گیا؟ اب 5ویں حصے میں سے ایک حصہ اللہ کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا، سمجھ آ گئی؟ اور جو 5واں جو اس کا آگے چوتھا حصہ ہے وہ کس کے لیے؟ ولی ذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی کہ باقی لوگوں کو تو جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کے غازیوں اور شہداء کے لواحقین کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج، ان کی اولاد، ان سب کے لیے ہو گیا۔ اب جو اس سے ایک اور حصہ ہے وہ کس کے لیے ہو گیا؟ ولی ذی القربہ، اور وہ رشتہ داروں کے لیے۔ کہا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش کے جو خاندان قریش ہے یا اس کے اقارب میں تقسیم کیا جائے، جبکہ بعض کے نزدیک صرف بنی ہاشم کی اولاد کو، جن میں حضرت عبد المطلب اور ہاشم، ان کی دونوں کی اولاد کو جو ہے ان کو رشتہ داروں میں معتبر سمجھا گیا ہے، لیکن جبیر بن مطعم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو القربہ کا حصہ صرف بنی ہاشم اور بنی مطلب میں تقسیم کیا، یعنی کہ جن میں ان کے رشتہ دار وہ تمام رشتہ دار آ گئے، چاہے وہ پہلے سے امیر تھے یا غریب، ان سب کو بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ اگر مسلمانوں میں خوشحالی آئے تو اسی لحاظ سے تمام رشتہ داروں میں بھی آئے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا حصہ کس کے لیے؟ والیتامہ، یہ یتیم کی جمع ہے، یتامہ یعنی زیادہ لوگ، اور یتیمی کن پر واقع ہوتی ہے؟ وہ جس کا باپ نہ رہے، بچپن میں وہ شخص، چھوٹی عمر کا وہ بچہ یا بچی جن کا باپ ان کے سر پر نہ رہے، یعنی وفات پا جائے، تو وہ یتیمی کی حالت میں آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان ہو جائے یا جوانی کی عمر میں آ جائے تو پھر وہ یتیمی کی حالت سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اب وہ خود دوسروں کے لیے کمائی کر کے ان کو اپنی کمائی میں حصہ دار بنا لیتا ہے، چنانچہ پھر اس سے یتیمی کی حالت اٹھ جاتی ہے۔ تو ایک حصہ کس کے لیے ہے؟ یتیموں کے لیے، وہ بھی دیکھے جائیں گے ارد گرد کہ کون سے لوگ یتیم ہیں جن کے باپ نہیں ہیں، ان کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ والمساکینی، اور مسکینوں کو، مسکین کون لوگ ہوتے ہیں؟
وہ لوگ جو کسی سے لپٹ لپٹ کر چمٹ چمٹ کر سوال دستے سوال دراز نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہتے کہ ہمیں دے دو، یعنی یہ لوگ شرم کے باعث کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرنا پڑتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے بھی اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ وابن السبیل، وابن کا مطلب ہے بیٹا، واؤ اور ابن سبیل یعنی بیٹا سبیل راستے کا، یعنی کہ جو ہر وقت مسافر ہو اور ہر وقت سفر ہی کی حالت میں رہے، یعنی کہ اکثر اوقات اس کا جو آنا جانا ہے وہ سفر میں ہی لگا رہے۔ چنانچہ مسافر جو کسی طور کہیں آتا ہے کہیں جاتا ہے، اس کے لیے ایک حصہ اس میں سے رکھا جائے، یعنی کہ ان کی مدد کے لیے اسپیشل، تاکہ اگر انہیں کبھی کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو اسلام کے بیت المال میں اتنا مال ہو اس سلسلے میں کہ مسافر کی مدد جو ہے وہ اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہو۔ چنانچہ ایک حصہ ان مسافروں کا بھی رکھا جاتا ہے جن کو ناگہانی حالات پیش آ جائیں اور انہیں کسی قسم کی مدد درکار ہو۔ ان کنتم، اگر تم، آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ جان رکھو لوگوں کہ جو مال غنیمت تمہارے حصے میں آیا ہے یا تم لائے ہو، پس اس کا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی کہ وہ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو اور اولاد کو بانٹا، اور اس کے بعد ہے یعنی اہل بیت کے لیے وہ صرف 5واں ایک حصہ، 5ویں حصے کا بھی 5واں حصہ، اور باقی 4 حصے کس میں؟ قریبی رشتہ داروں میں، والیتامہ یتیموں میں، والمساکین اور مسکینوں میں۔ یعنی کہ یہ ہوا کہ جیسے ہم کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کا ترکہ آتا ہے، اب اس ترکے میں سے اگر صرف اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہیں، چنانچہ اگر اس ترکے کو تقسیم کیا جائے گا، جیسے غربا میں، یتامہ میں، جو ان کے ارد گرد رشتہ دار ہیں، اگر اولاد کو دیا ہے تو ساتھ ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول بنایا اس کا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا انتہائی خوبصورت طریقہ کہ کوئی بھی ایسا شخص جو قرب و جوار میں ہو وہ اس سے محروم نہ رہ جائے، ہر ایک کو الگ الگ اس میں سے حصہ مل جائے، اور جب حصہ مل جائے اس کا مطلب ہے کہ انہیں استحقاق کا حق دے دیا، اور وہ بھی اب آسانی سے زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور پیسہ صرف ایک ہاتھ میں اجارہ داری کا شکار نہ ہو جائے یا کسی ایک ہاتھ میں نہ رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا خوبصورت انتظام فرمایا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ تمام کام کرنا پڑے گا، اور اگر تم نے اس میں ڈنڈی ماری یا تم نے کوئی ناانصافی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو خود دیکھ لے گا۔ وما انزلنا، اور جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی کہ اس کے علاوہ جو حق و باطل میں کوئی بھی، یعنی کہ ہم نے ان پر حکم نازل کیا یوم الفرقانی کہ غزوہ بدر کے دن پر، یعنی کہ غزوہ بدر کا دن جو ہے اس کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن شمار کیا جاتا ہے، اور اسلام میں جب کبھی یوم الفرقان کا ذکر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوم بدر کو ہی لیا جاتا ہے۔ یوم التقا، کہ جس دن یوم التقا الجمعان، کہ جس دن دونوں گروہ اکٹھے ہوں گے، یعنی دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوگی۔ ان سے دونوں گروہوں سے مراد کون سے ہیں؟ کہ مسلمان اور کفار جب وہ جنگ یا لشکر کشی کی صورت میں آمنے سامنے ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور جان رکھو واللہ، اور اللہ علی پر کل شیء، ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر دست قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے، اس کے غلبے سے، اس کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ چنانچہ کوئی بھی اگر اپنے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رکھتا ہے تو وہ جان رکھے کہ ہر چیز اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جس کو چاہے جیسا دے، اگر کسی کو دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر کسی سے وہ چھین لینا چاہے تو کوئی اسے اس کام سے بھی نہیں روک سکتا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن اچھی طرح سے، یہ جو آیات میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور گھر پہ رہیے، SOPs کا خیال رکھیے، اور باہر نکلتے ہوئے بیٹا اپنے ماسک کا خاص طور پہ ضرور انتظام کر کے نکلا کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔